بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا۔ یہ سورۃ الدہر ہے اور ہمارے پاک و ہند میں جو قرآن کریم شائع ہوتے ہیں ان میں عموماً یہی ایک نام لکھا ہوتا ہے سورۃ الدہر، اور یہاں سعودی عرب میں اور اسی طرح عرب ممالک میں جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی اشاعت ہوتی ہے تو وہاں اس کا نام سورۃ الانسان لکھا رہتا ہے۔ سورۃ الانسان اور سورۃ الدہر یہ دونوں اسی کے نام ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے یہ دونوں نام ہی اس سورت کی پہلی ہی آیت کے اندر موجود ہیں۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر، یہاں تک دونوں نام آ گئے۔ هل اتى على الانسان سورۃ الانسان، حین من الدہر سورۃ الدہر، یہ دونوں نام اسی ایک ہی صورت کے ہیں، اور یہاں انسان اور ہمارے یہاں دہر، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع کے لیے عموماً تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے یہ ایک مرتبہ بات آئی ہے کہ نماز جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک، حدیث الغاشیہ، دو یہ صورتیں جو ہیں عموماً پڑھتے تھے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز میں پڑھی، کوئی صورت کسی دوسری نماز کے لیے خاص کی، اور یہ سورۃ الدہر جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ کی فجر میں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ دہر بطور خاص تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی حامیم تنزیل السجدہ جو صورت ہے اس کے ساتھ ہی وہ صورت بھی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس حامیم تنزیل السجدہ یا حامیم تنزیل نام سے جو ہمارے یہاں صورت معروف ہے، وہ یہاں عربوں کے قرآن کریم آپ کھولیں گے تو وہ نام یہاں نہیں ملے گا، یہاں اس کا نام ہے فصلت، اسی صورت کے بالکل شروع میں یہ کلمہ آتا ہے۔ تو یہ نام جو الگ الگ ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ آدمی پریشان ہو جائے کہ کہیں دہر ہے، کہیں انسان ہے، کہیں فصلت ہے، کہیں حامیم تنزیل ہے۔ صورتوں کے اندر ان کی شروع کی ابتدائی آیات میں یا کہیں تھوڑا بعد میں جا کر نام موجود ہیں، کسی ایک لفظ کو لے کر اس کا نام جو ہے وہ معروف ہو چکا ہے۔ تو یہ سورہ دہر یا سورہ انسان اور حامیم تنزیل یا فصلت، ان دو صورتوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں
جو 2 رکھتے ہیں جمعہ کے دن ان میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو چند صورتیں بعض نمازوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص تلاوت فرمایا کرتے تھے ان کی ایک خاص ہی اہمیت ہے. اور انہی میں سے اہم صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. اور اس صورت کا مکہ مکرمہ میں نازل ہونا اس کی آیات سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فقرے، چھوٹی چھوٹی آیات، بظاہر چند ایک کلمات میں آیات مکمل. اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے اکثر آیات جو ہیں یا اس صورت کا اکثر حصہ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں، عقائد کے بارے میں اور مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں. زیادہ تر جو مکی صورتوں کا اصل موضوع ہے وہ عقائد ہے. عقائد کی اصلاح مکہ مکرمہ میں اور اخلاق کی اصلاح، اچھے گڈ مینرز جس کہا جاتا ہے، اچھے اخلاق، اچھے اقدار کون کون سی ہیں، اور برے اخلاق کی مذمت، یعنی جو برائیاں ہیں، عیوب ہیں، نقائص ہیں، ان کی مذمت. یہ 2 موٹے موٹے موضوع. عقائد، آخرت سے تعلق رکھنے والی باتیں، اخلاقیات اور اخلاقیات کے برعکس یہ چیزیں خاص طور پر مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور ظاہر ہے کہ مکہ میں مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں بڑے پریشان تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذیتیں دی گئیں، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں سے دوچار کیا گیا. اگر ان دنوں میں سورہ انفال نازل ہو جاتی، ان دنوں میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہو جاتی جن صورتوں میں جنگ کا، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو مسلمانوں کی پوزیشن ہی ایسی نہیں تھی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں سب سے پہلے جو عقائد ہیں ان کی جڑیں مضبوط کی کہ پہلے خوب مضبوط ہو کر پکے سچے مسلمان بن جاؤ. اور جب ہجرت کی، اللہ نے حکومت بھی مسلمانوں کو دے دی، تو ساتھ ہی مشرکین مکہ کیا پوری دنیا کے عالم کفر کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی اللہ نے اجازت دے دی. اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ رب العزت چونکہ حکیم ہے، وہ صحیح طور پر جانتا ہے کہ کون سی باتیں کس جگہ کس موقع پر میں نازل کروں. قرآن کریم مجموعی طور پر تو جیسا کہ معروف ہے ماہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کو اللہ نے پھر 23 سالوں میں موقع بموقع کچھ حصہ پہلے 13 سالوں میں مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اور پھر کچھ حصہ جو ہے وہ باقی کے 10 سالوں میں مدینہ منورہ میں نازل فرمایا. یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ انہی 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ تقریباً ایک ہی دور کی ہیں. یہ اس سے پہلے والی سورۃ القیامہ اور یہ سورہ دہر، آگے اس کے سورہ نبا ہے، اور اس کے بعد نازعات ہے. 5 صورتیں تقریباً آگے پیچھے کہیں، ایک ترتیب کے ساتھ کہیں، اکٹھی ہی نازل ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کی ابتدائی تخلیق کے بارے میں توجہ دلائی ہے. یہ پچھلے درس میں بھی میں نے ذکر کیا کہ انسان جب دنیا میں بڑے زور سے پاؤں مار کے ٹھک ٹھک کی آواز کرتے ہوئے چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا ہوں، میرے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. گردن تن جاتی ہے، آدمی کا جسم آکڑ جاتا ہے، اس میں غرور، تکبر، نخوت آ جاتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت اسے اس کا اپنی اصل کی طرف لوٹاتے ہوئے اس کا اصل کیا ہے، اس کی اصل کی یاد دہانی کراتے ہوئے بالکل آغاز میں ہی اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. یعنی آج اتنی اکڑ فوں، آج اتنا غرور، اتنا تکبر، آج یہ پوزیشن، کل تک تیرا نام و نشان نہیں تھا. انسان پر اس طویل زمانے کے دوران
دو طرح کا عدم جو ہے وہ گزرا ہے. ایک عدم وہ ہے کہ انسان نام کی کسی چیز کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا تو تھی، حتیٰ کہ جنات تھے، لیکن آدم علیہ السلام تک انسان نام کی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں تھی. ایک وقت وہ ہے لم یکن شیئا مذکورا کہ کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور پھر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان کا، آدم علیہ السلام تو عرصہ ہوا دنیا میں آئے، تشریف لے گئے، کائنات انسانوں کی بہت بڑی تعداد آئی اور گئی. ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے معدوم ہوتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی پتہ نہیں، سوائے اس کے کہ باپ کے نطفے میں اور ماں کے بیضے میں. اب وہ کوئی قابل ذکر شاہ ہے؟ یہ بات ڈاکٹر سائنسدان وغیرہ جانتے ہیں کہ ایک دو نہیں، مرد کے نطفے کے ایک قطرہ میں کروڑوں کے حساب سے وہ جراثیم ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک سے انسان پیدا ہوتا ہے. کون سی شے مذکور ہے یہ؟ اسی طرح انتہائی باریک بینی سے کچھ عرصہ پہلے تک انسان کی شکل یا انسان کا وجود پانی کے قطرے میں ہے. کچھ عرصہ پہلے تک کوئی دیکھنے میں چیز نہیں آیا کرتی تھی. اب خوردبینیں نکل آئیں، باریک سے باریک چیز کو دیکھنے کے لیے آلات بنا لیے گئے. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جراثیم ہے یا سپرم جس کو کہا جاتا ہے، سپرمز ہیں. پہلے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں جاتی تھی. اللہ نے فرمایا ذکر تک نہیں تھا، نہ مرد کے نطفے میں نہ عورت کے بیضے میں، اور بالکل ذکر نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اس کو بنایا، اس کو تخلیق فرمایا، اس کے پیدا ہونے کے جو ذرائع ہیں وہ مہیا فرمائے، اور آج یہ دنیا کے اندر موجود ہے. اب جب انسان یہ کہتا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، اس کے بعد ختم ہو گئے اور سب ختم ہو گیا، مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی موقع نہیں، کوئی چانس نہیں، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جب انسان اس قسم کا انکار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا ذکر تک نہیں تھا. تمہیں جس نے اس دور میں ذکر نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے فرمائی، ایک انسان دنیا میں آیا، پھر اس کے بعد دنیا کو اللہ نے انسانوں سے بھر دیا، پھر مر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جب چاہے گا تو ان کو مٹی سے دوبارہ اٹھا لے گا. جب کچھ نہیں تھا تو بنا لیا، اب تو بنی ہوئی چیز موجود ہے. ہمارے اللہ کی تو کائنات میں کوئی مثل ہے نہیں. ہمارے عام سائنسداں، یہ جو انجینئرز ہیں، ان کے سامنے نقشہ نہ ہو تو پہلی مرتبہ ایک نقشہ بنانا جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے. ایک سکیچ ہے، ایک میپ ہے، ایک مرتبہ چیز بن گئی، اس کے بعد اس کا نئے سرے سے بنانا کوئی مشکل نہیں رہتا. اللہ نے انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹاتے ہوئے، اس کو سمجھاتے ہوئے کہ تیری اصل کیا ہے. هل اتی علی الانسان، کیا انسان پر نہیں آیا، حین من الدہر، زمانے میں سے ایک وہ وقت نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ تو کوئی مذکور چیز تھا ہی نہیں. یہاں حل کا لفظ جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حل بمعنی قد ہے. قد، اور قد ہوتا ہے تحقیق کے لیے، یقین کے لیے، یعنی یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ حل کو حل ہی کے معنوں میں، حل سوالیہ ہوتا ہے، اس کو سوالیہ معنی میں ہی رہنے دیا جائے کہ کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کا دنیا میں نام و نشان نہیں تھا. اور یہ سوال جو ہے یہ ہمیشہ سوال استفسار کے لیے نہیں ہوتا. سوال کبھی سوال استفسار کے لیے ہوتا ہے، سوال کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے، سوال کبھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اسی تاکیدی انداز سے فرمایا کہ انسان پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ اس کا کوئی ذکر تک نہیں تھا، ذکر نہیں تھا. اور پھر اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے تخلیق فرمایا.
بالکل معدوم تھا، عدم میں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، تذکرہ تک نہیں تھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا۔ پانی کا قطرہ، یہ پچھلے درس میں بھی بات گزری تھی، پانی کا ایک ناقدرہ سا، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا، اور ساتھ فرمایا نطفۃ امشاج، امشاج یعنی مکس، ملا ہوا، اور یہ مکس یا ملا ہوا مخلوط نطفہ کیا ہے؟ مرد اور عورت، ان دونوں کے ملاپ سے، ملاپ کہہ لیں، امتزاج کہہ لیں، اختلاط کہہ لیں، ان دونوں کا مخلوط جو پانی ہے، اس سے اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پیدا کیسے کیا؟ نطفہ امشاج، مکس یا مخلوط قطرہ، تھوڑا سا اللہ رب العزت نے مرد سے اور تھوڑا سا عورت سے، مرد کے نطفہ سے، عورت کے بیضہ سے، اللہ رب العزت نے ان دونوں کے ملاپ سے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اختلاط سے ایک نیا انسان پیدا فرمایا۔ اور یہاں ایک چیز تازہ کر دوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی کہ ہمارے یہاں خاص طور پر پاک و ہند میں، یہاں عربوں میں تو وہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، کہتے ہیں 1 2 3 بچیاں اوپر نیچے کسی کے یہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس عورت کو بری نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں پیدا کرتے چلی جاتی، بلکہ کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ عورت کو طلاق دے دی، ایک بیٹی ہوئی، چلیں جی اگلا بیٹا ہوگا، پھر بیٹی ہو گئی، چلیں شاید اگلا ہو جائے، اور ساتھ ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا کہ دوسری بیٹی بھی اس کے یہاں پیدا ہو گئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، کہاں اٹھاؤ سامان بستر اپنا، جاؤ ماں باپ کی گھر۔ سارا الزام جو ہے، سارا الزام عورت پہ ڈال دیا۔ اور واقعات جیسا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسے واقعات اب تک ہو رہے ہیں، اوپر نیچے 2 3 بچیاں پیدا ہوئی، کہا کہ یہ عورت بچیاں پیدا کرتی ہے، جبکہ آج قرآن کریم تو کب سے کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے اور بیضے کے امتزاج سے، ان کے مخلوط پانی سے اللہ بچے کو پیدا فرماتا ہے۔ لیکن آج میڈیکل سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ عورت میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے کہ مرد کی طرف سے جو آئے گا عورت اسی کو، عورت میں مرد کی طرف سے لڑکے کے جراثیم آئیں گے تو لڑکا پیدا ہو جائے گا، مرد کی طرف سے لڑکی کے جراثیم آئیں گے تو لڑکی پیدا ہو جائے گی۔ عورت جو ہے ہر حالت میں مکمل۔ ڈاکٹروں نے اس کا ایک کلیہ دیا ہے XY، یہ تو حروف ہیں انگلش کے ABC، عام سب کو معلوم ہے۔ X اور Y یہ ہے عورت میں، XY عورت میں، اور X اور Y مرد میں، اور X عورت میں۔ ڈاکٹر صاحب اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، ڈاکٹر سیف صاحب۔ X اور X دونوں جو ہیں یہ عورت میں 2 چیزیں ہیں، اور XY مرد میں ہے۔ اب عورت میں دونوں ہی X ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ اس طرف اگر مرد کا نطفہ آ کے لگتا ہے تو بھی، اس طرف لگتا ہے تو بھی، عورت میں دونوں طرف برابر ہے۔ اگر Y آ گیا تو لڑکا پیدا ہوگا، مرد کی طرف سے Y سپرم جو ہے وہ آ کے عورت کے X کو لگا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل آج اس کو ثابت کر چکی ہے۔ اور اگر مرد کی طرف سے جو X ہے وہ عورت کے X کو آ کے لگا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اب بتائیں اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ جو کروموسوم ہے، کروموسومز اللہ رب العزت نے عورت میں وہ رکھے ہیں کہ لڑکی لڑکا دونوں کے لیے جتنی ذمہ داری بنتی ہے وہ ساری کی ساری صرف مرد کی بنتی ہے۔ عورت میں X ہے، ڈبل X، ادھر بھی X ہے ادھر بھی X ہے، مرد کی طرف سے Y آ گئی تو لڑکا اور X آ گیا تو لڑکی، تو X جمع ہو گئے، لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، ہم اس نظام کے برعکس اپنا غصہ جو ہے وہ عورت پہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی مخلوط نطفے سے، عورت کے اور مرد کے، لیکن مرد عورت دونوں کے مخلوق نطفے سے اللہ جب چاہتا ہے بیٹی پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے بیٹا۔ قصور دونوں میں سے کسی کا نہیں، قصور کسی کا بھی نہیں، یہ منشا ہے اللہ رب العزت کی، اس کی مالک کی مرضی ہے۔ انسان کے اندر چیزیں موجود ہیں، جب اللہ رب العزت کی منشا ہے کسی کو بچہ دیتا ہے، کسی کو بچی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، ہم کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو دونوں ملا دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں ہم محروم رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو مالک کی مرضی۔ اللہ نے انسان کو مرد اور عورت دونوں کے پانی، ایک کا نطفہ دوسرے کا بیضہ، ان دونوں کے مخلوط جو امیزہ ہے اس سے پیدا فرمایا، نبتلیہ، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو ایسے ہی نہیں پیدا فرما کے چھوڑ دیا کہ دنیا میں بھیج دیں اور جائے جو مرضی کرتا پھرے۔ نبتلیہ، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ انسان کی تخلیق سے مقصود اس کا امتحان ہے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیوں فرمایا؟ اس کی پیدا ہونے کی جو غرض و غایت ہے، جو فلسفہ ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے، وہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے جن و انس کو دونوں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس دونوں کو پیدا اس لیے فرمایا کہ یہ ہماری عبادت کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے ان کو مرد اور دونوں کے مشترکہ نطفے سے پیدا کیا، نطفے اور بیضے سے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اسے سمیع و بصیر، سمع کا معنی سننا، کان، اور بصیر بصر یا بصارت دیکھنا، بصارت اور بصیرت یہ دو لفظ ہیں، درمیان میں با، سواد اور را دونوں میں وہی ہے۔ بصارت آنکھیں جو جسم کی ظاہری آنکھیں ہیں، اور بصیرت دل کی آنکھیں۔ بصیرت کا معنی ہوتا ہے عقل و دانش، کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا با بصیرت انسان ہے، صاحب بصیرت انسان ہے، یعنی صاحب عقل و دانش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عقل، سوچ، اس کو سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اور کان اور آنکھوں کا تذکرہ فرما دیا، حالانکہ اللہ نے ہمیں 5 حواس تو معروف ہے نا، حواس خمسہ، چکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سونگھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے۔ اور ان حواس خمسہ کو، حواس یا حاسہ کا معنی ہوتا ہے محسوس کرنا، ٹچ کرنے سے کچھ چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ان حواس خمسہ کے نتیجے کو ہمارے لیے یہاں جمع کرنا، سر میں بھیجا، دماغ نام کی چیز رکھی، یہ ٹھنڈا لگ رہا ہے وہ فیصلہ دیتا ہے یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ کڑوی ہے، یہ تیکھی ہے، یہ میٹھی ہے۔ عزت نے ان حواس کے رزلٹ نکالنے کے لیے انسان کو دماغ دیا، گویا کہ سمع و بصر، سننے اور دیکھنے کا تذکرہ کر کے اللہ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم نے صرف پیدا نہیں کر دیا بلکہ اس کو علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس کو کان بھی دیے اور اس کو آنکھیں بھی دی۔ اللہ نے کان اور آنکھیں دی علم حاصل کرنے کے لیے، اچھی چیزیں پڑھیں، اچھی چیزیں سنیں۔ نہ ہم اچھی چیزیں پڑھتے ہیں، نہ ہم اچھی چیزیں سنتے ہیں۔ پڑھیں تو ناول پڑھیں گے، دیکھیں گے تو غلط سلط چیزیں دیکھیں گے، اور سنیں گے تو بھی زیادہ تر غلط چیزیں ہی سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی تاکہ اس سے ہم صحیح فائدہ اٹھائیں، اور اس سلسلہ میں خاص طور پر سمع اور بصر اور علم کے ذرائع کے سلسلہ میں اللہ نے ہمیں امانت داری کے طور پر ہمیں ذمہ داری سونپی، ان کا جائز استعمال ہو، ان کو صحیح استعمال کر کے صحیح جگہ ان کا مصرف جو ہے وہ صحیح ہو تاکہ انسان علم حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مخلوط ملے جلے نطفے سے پیدا کیا،
نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، اس کا امتحان لیں، آزمائش کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے نا۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ اسماء حسنہ اللہ کے بھی ہیں اور وہی نام مردوں میں انسانوں میں بھی ہیں، لیکن بہر صورت فرق رہتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو عبد الرشید ہیں، اور کچھ ہیں محمد رشید، اور کچھ عبد الرشید ہیں، ہم ان کو بھی رشید کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح عزیز ہے، عبد العزیز ہے، محمد عزیز ہے، شوکت عزیز ہے، کچھ عزیز ہیں۔ اسی طرح لفظ عظیم ہے، عبد العظیم بھی ہے اور صرف عظیم بھی ہے۔ جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو پہلی بات یہ کہ الف لام کے ساتھ ہوگی، العزیز، العظیم، الرشید۔ اور جب الف لام کے بغیر ہوگی تو یہ کسی کی بھی، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کتنی عظیم عمارت ہے، اب بلڈنگ کو بھی عظیم بنا دیا۔ اور رشید لفظ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا انسانوں کے لیے، الیس منکم رجل رشید، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، الیس منکم رجل رشید، گویا کہ مرد کی، انسان کی صفت اللہ نے بھی رشید بیان فرمائی، لیکن جب رشید کے ساتھ الف لگ جائے الرشید تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ اب رشد اور عزیز میں اور عظیم میں جو صفت ہے، جب یہ انسان کے لیے ہو تو انسان کی صفت جتنی ہو سکتی ہے، اور جس وقت یہ اسماء حسنہ اللہ کی طرف ہو جائیں گے اس وقت کہا جائے گا کہ اللہ عظیم ہے اور اس کی عظمتیں وہ ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ اللہ عزیز ہے اور اس میں عزت اتنی ہے جتنی اللہ کے لائق ہے، اور وہ رشید ہے اور اس میں رشد اتنی ہے جو کہ اللہ کی ذات کے شایان شان ہے۔ غرض یہاں انسان کو سمیع بصیر کہا، جبکہ اللہ بھی سمیع بصیر ہے۔ اب انسان کی سمع بصارت کیا کرتی ہے؟ اللہ تو سننا اور دیکھنا، اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت جو قرآن کریم میں اللہ نے اپنا اسماء حسنہ کے سلسلے میں سمیع بصیر کے الفاظ ہمیں قرآن کریم میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ کی سمع و بصر کا اندازہ تو اس سے ہوتا ہے کہ سیاہ، ہماری نظر تو اتنی ہے نا کہ اس کے پار ہمیں نظر نہیں آ رہا پردے کے پیچھے کیا ہے، اور تھوڑی دور تک کی کوئی آواز ہم سن نہیں پاتے، جبکہ اللہ رب العزت کی سمع اور اللہ کی بصارت، اس کی قوتیں اتنی ہیں کہ کسی سیاہ رنگ کی پہاڑی پر سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ سماعت تو یہ ہوئی نا، یہ ہے جو اللہ کی ذات کے شایان شان سماعت ہے، اور ایک ہم ہیں، ہماری سماعت جو ہے وہ ہماری حدود کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سماعت بصارت کو محفوظ رکھے، اس امانت کو صحیح جگہ لگائیں تو جتنی ہے یہ بہت ہے، انسان کے لیے بہت ہے، اس نے اور کیا کرنا ہے اسے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو یہ شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے تو یہ کفر کرنے والا بن جائے، چاہے تو شکر گزار ہو جائے چاہے تو انکار کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دے گا تو یہ شکر گزار ہوگا، شاکر ہو جائے گا، اور اگر سیدھے راستے کو چھوڑ کر یہ کسی اور راستے پر نکل گیا، کسی اور ٹریک پہ چڑھ گیا تو کفورہ میں آ جائے گا۔ اللہ نے انسان کو اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے۔ اللہ نے یہ قرآن کریم 30 میں اس بارے میں ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ ہم نے سیدھا راستہ بتا دیا۔
اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو سیدھی لائن پہ چڑھ جائے اور چاہے تو الٹے راستے پہ چڑھ جائے۔ اب جس راستے پہ چڑھے گا اس کا رزلٹ اپنے سامنے انسان دیکھ لے گا۔ انا اعتدنا، قرآن کریم میں یہ سلسلہ اللہ نے کئی ایک مقامات پر ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، اس کو چیز بتا دی، اب اختیار اس کو دے دیا ہے کہ وہ اس میں سے کس چیز کو اختیار کرتا ہے، صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے یا غلط کو۔ اللہ نے انسان کو تمیز بھی دے دی، خیر اور شر میں، برائی اور اچھائی میں، نیکی اور بدی میں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی انسان کو اللہ نے تمیز عطا فرمائی، اور پھر کہا کہ اب ان میں سے اختیار کس کو تم نے کرنا ہے، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہ دکھا دی، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو یہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو یہ کفر کرنے والا بن جائے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے، انا اعتدنا للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے سلاسل، زنجیریں، کافروں کو جکڑنے کے لیے ہم نے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، واغلالا، اور طوق تیار کر رکھے ہیں، وسعیرا، اور شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ان زنجیروں سے، ان طوقوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ نے انسان کو دونوں چیزیں پہلے دکھا دی ہیں، کہا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اس راستے چلو گے تو نہ طوق، نہ زنجیر، نہ جہنم، اور اس راستے چلو گے تو نتیجہ طوق بھی ہے اور زنجیریں بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ اور جہنم کا تذکرہ پچھلے دروس میں 30ویں سپارے کے ضمن میں بار بار گزرا ہے کہ اس کی آگ بہت ہی سخت، اس کی وادیاں بہت ہی خوفناک اور بہت ہی المناک ہیں، حتیٰ کہ عام جہنم کی آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، عام سی آگ۔ اور پھر جہنم میں کئی وادیاں ہیں، کئی جگہیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک گرم جگہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے بتائی اگر غلط راستے پہ چڑھ کے چلو گے۔ اگر سیدھے راستے پہ چلتے جاؤ گے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنتیں بنا رکھی ہیں، اور جنت بھی کوئی تھوڑی تھوڑی نہیں، اللہ رب العزت نے جنت بھی ہمارے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں کا وارث بنائے، جنتیں اتنی بڑی بڑی انسانوں کے لیے بنا کے تیار رکھی ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جس آدمی کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں ڈالا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلے لوگ اپنے قبضے کر چکے، اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ سمیٹ چکے، اب جیسے جیسے آدمی پیچھے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید اس کو کیا ملے گا۔ اب یہ کوئی دنیا کا حال تو نہیں ہے نا کہ اچھی جگہ تلاش کر لو، بیٹھ جاؤ، کھانے کے ٹرے کے قریب کہیں بیٹھ جاؤ، سب چیزیں تازہ مل جائیں گی، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ سب سے آخری انسان جو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، اس کا واقعہ تو تفصیلی موجود ہے، اور وہ سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو اس دنیا جو پوری دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ جنت ملے گی۔ اب آپ اندازہ کر لیں جو پہلے جا چکے ہیں ان کو کتنی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جنتیں اور نعمتیں عطا کی ہوں گی، لیکن یہ جنتیں ان کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کر کے جائیں گے، کچھ کما کے جائیں گے، ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اگر نہیں تو پھر یہ معاملہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ۔ کافروں کے تذکرے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی صرف آگ ہی تیار نہیں کر رکھی، صرف جکڑنے کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق ہی نہیں رکھے ہوئے، بلکہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کفورا، ابرار نیک لوگ، صالح کا لفظ بھی عربی میں ہے نیک لوگوں کے لیے، اور نیک لوگوں میں سے بھی جو زیادہ نیک، انتہائی نیک لوگ ہیں ان کو قرآن کریم نے ابرار قرار دیا ہے۔
ابرار وہ ہیں جو برائی کی طرف کم از کم توجہ کریں. نیک آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے. جو شخص کم از کم برائی کی طرف راغب ہو اور نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ جس کا دھیان رہے وہ ابرار میں ہے. اللہ نے کہیں عباد الرحمن کہا, کہیں ابرار کہا, کہیں صالحین کہا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اللہ نے فرمایا کہ وہ دو عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی گھر والیاں تھیں. بیویاں اللہ نے نہیں فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے بندوں کی نیک بندوں کی بیویاں تھیں, کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں. اللہ نے وہاں بھی تھوڑا سا فرق رکھا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, ہمارے دو نیک بندوں کے گھر والیاں. تحت عبدین یعنی ہمارے دو بندوں کی بیویاں تھیں. اللہ نے انبیاء کو صالحین قرار دیا. یہ نہیں کہ صالح کوئی چھوٹا نیک ہوتا ہے, نبی سے بڑا نیک کون ہوگا, لیکن عموماً بر نیکی اور بار جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں ولد بار. اور بررا اور ابرار یہ الفاظ سارے کے سارے جو ہیں وہ نیکی ہی کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور نیک آدمیوں کو, نیک لوگوں کو اللہ نے ابرار کہا. ان الابرار, اور ابرار کا مقام, ان کا مرتبہ اور آخرت میں ان کا اعزاز کیا ہوگا. ان الابرار یشربون من کاس, ابرار کو وہ پیمانے, ابرار کو وہ گلاس یا پینے کے لیے وہ پیالے دیے جائیں گے, وہ جام دیے جائیں گے. کانا مزاجھا کافورا, جس کی آمیزش کافور کی ہوگی. کافور کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہے. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ نے کانا مزاجھا کافورا, اور ایک جگہ آئے گا کانا مزاجھا زنجبیلا, اس کو ادرک یا سونٹھ جس کو کہتے ہیں, سونڈ یا سونٹھ, اس کی آمیزش والا پانی اللہ رب العزت پلائے گا. یہ کافور کی تاثیر ٹھنڈی اور ادرک کی تاثیر جو ہے وہ گرم. اللہ رب العزت نے بندے کی صحت کا جنت میں بھی کس انداز سے خیال رکھا ہوا ہے. وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی, کوئی نزلہ, زکام, کھانسی, کسی قسم کی بیماری نہیں. اللہ نے غذائیں, اللہ نے نعمتیں ہی ایسی تیار کر رکھی ہیں کہ ٹھنڈی گرم دونوں چیزیں موجود ہیں. اللہ ان کو اعتدال میں لے آئے تھے. عموماً چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ گرم چیز کھاتے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ٹھنڈی کھا لیتے. حکیم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈی اور گرم دونوں ملا کے کھائی جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر معتدل ہو جاتی ہے. تاثیر معتدل یعنی درمیانی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جنت میں اہل جنت کو بھی جو نعمتیں دینی ہیں ان نعمتوں کی تاثیر بھی مجموعی طور پر معتدل ہو جائے گی. فرمایا کہ ابرار کو وہ جام دیے جائیں گے کانا مزاجھا کافورا, جن کی آمیزش کافور سے ہوگی. عینن یشرب بہا, جو کہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. عباد یشرب بہا عباد اللہ, جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. عباد اللہ یہاں کلمہ ہے عباد اللہ. اور سورہ فرقان عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے بندے, رحمان کے بندے. اللہ بھی وہی ہے, رحمان بھی وہی ہے. کہیں اللہ کے بندے کہا, کہیں رحمان کے بندے کہا, کہیں صالحین فرمایا, کہیں ابرار کہا, اور کہیں کوئی نام لیا. فرمایا کہ اللہ کے بندے چشمہ ہے ایک جس کا مزاج, جس کی آمیزش جو ہے وہ کافور سے ہے, اس سے اللہ کے بندے پانی پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا, اور اس چشمے کو وہ جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. چشمے کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے, یعنی اس چشمے کا پانی جس جگہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچا کے مہیا کر دے گا. جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. چشمہ اب یہاں ابل رہا ہے اور یہ جنتی جو ہے یہ چلتا ہوا اس علاقے میں چلا جائے تو یہ کوئی دنیا نہیں ہوگی کہ اب وہ ایک کسی لے کے ایک نالی بنا رہا ہے کہ وہاں میرے ساتھ ساتھ پانی چلا جائے. اس کا پانی پینے کو وہ
کافور والا پانی، کافور کی امیزس والا پانی پینے کو جی چاہے گا، یہ جس جگہ موجود ہوگا وہ چشمہ وہیں موجود ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے قیامت جنت میں وہ انتظامات فرمائیں گے کہ بندے کا جس چیز کو جی چاہے وہ اسی وقت اس کو مہیا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ جنت کے پھلوں کے بارے میں، جنت کے درختوں کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں کہ درخت موجود ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس درخت کا پھل جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ایسے ہاتھ لگا کے اس کو کھول کے یا پکڑ کے کھا سکتا ہے، کاٹ کے کھا سکتا ہے، اور آدمی کھڑا ہو جائے تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے اگر یہیں رہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ٹہنی وغیرہ راستے میں رکاوٹ بنے گی، یہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ تھوڑا اٹھنا اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں، جنت میں انسان کے لیے اتنی آسانیاں، اتنی نعمتیں اور کچھ ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، کہیں کوئی مشقت نہیں۔ آدمی جہاں بھی جائے اس کو اس کے چشمے کا پانی ملے گا، یفجرونہ تفجیرا، یہ جہاں چاہیں گے اس چشمہ کو، چشمے کی نالیاں یا چشمے کی شاخیں لے جائیں گے، اور ان کو لے جانے کے لیے کوئی کسی کدال نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے اس کے ساتھ ساتھ جدھر بھی یہ جا رہے ہیں چشمے کا پانی ان کے ساتھ ہی پہنچ رہا ہے۔ یوفون بالنذر، ابرار کا ذکر فرمایا کہ ابرار کو اللہ جنتوں میں یہ چشمے اور جنتوں کی یہ نعمت دے گا، اور پھر ابرار کے اوصاف بیان کرنا شروع فرمائے کہ ابرار کون ہوتے ہیں۔ یوفون بالنذر، جو نظروں کو پورا کرتے ہیں، نظر مان لیں تو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ابرار کا کام یہ کہ نظر مانے تو پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں، اور نظر مان لے تو پوری کرتے ہیں۔ اور عام حالت میں ایسے ہی ہماری طرح ابرار نظر مانتے نہیں رہتے، کیونکہ نظر ماننا جائز تو ہے، نظر مانی جا سکتی ہے، لیکن نظر کے سلسلہ میں چند ایک چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نظر ماننا جائز ہے، لیکن نظر کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے۔ نظر مانے صرف اللہ کے لیے، اور ہمارے یہاں نظر کو دو لفظوں میں جوڑ دیا گیا، نظر نیاز، کہتے ہیں نا نظر نیاز، اور نظر نیاز اللہ کے لیے ہونا چاہیے دونوں کا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا، نظر اللہ، نیاز حسین۔ حالانکہ نظر اور نیاز دونوں ایک چیز ہیں، ہم نے چونکہ ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر شرکیہ حرکتیں اور بدعات، ان کا ہر شعبے میں، ہر موقع پر مسلمان کی زندگی میں قدم قدم پر دخل ہے۔ ہم نے ایک عبادت کو بھی ایسے طریقے سے بانٹ لیا، نظر اللہ، نیاز حسین، ایک چیز کو دو حصوں میں بانٹ دیا، جبکہ یہ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ نظر کے بارے میں صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کتب حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مختلف انداز سے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، نظر کچھ بھی نہیں کرتی۔ آدمی جو نظر مان لیتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتی، کسی چیز کو آگے نہیں کرتی، پیچھے نہیں کرتی۔ نظر کو اگر کوئی یہ سمجھ کر مانے کہ میں اللہ کو نعوذ باللہ ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں، ہر کام کے لیے رشوت اور ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ مٹھائی دے کے کروانے کے عادی، اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نظر مانوں گا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل گزاروں گا، اگر سمجھتا ہے کہ اس طرح اللہ نعوذ باللہ میرا کام اس طرح کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقدم شيئا ولا يؤخر، یہ نظر کچھ بھی نہیں کرتی، کسی چیز کو نہ آگے نہ پیچھے، کیونکہ جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے، جو اللہ نے کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نظر کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی نظر کسی کام کو اللہ سے کروانے کے لیے اگر کوئی کہے کہ میں یہ کر لوں گا، تو نظر
ایسے کسی کام کو کروانے کا کوئی ہتھیار، کوئی ذریعہ، کوئی نسخہ نہیں۔ نظر مان لے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، لیکن نظر سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما یستخرج بہ، اس نظر من عبدہ، من مال عبدہ، اس نظر کے ذریعے تو بندہ جو بخیل ہے، بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اس کی جیب سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے۔ یعنی نظر جو ہے یہ خود تو کوئی کام نہیں کرتی، البتہ بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ہمارے بھائی بھی بڑے سمجھدار ہیں، اب انہوں نے اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کرنی ہے جو کام ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظر کوئی چیز نہ آگے کرتی ہے نہ پیچھے کرتی ہے، یہ گویا کہ بے فائدہ قسم کی چیز ہے۔ ہمارے لوگوں نے نظر بھی اسی طرح کی ماننے شروع کر لی کہ نہ ہنگ لگے نہ پٹکڑی۔ اب کہتے ہیں جی اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا۔ اب 100 نفل میں کیا خرچ آئے گا؟ وضو کیا اور ایک دن 10-20 لگا دیے، اور پھر کسی دن وضو کیا 10-20-30، اور 2-1 دنوں میں 100 نفل پورا کر لیا۔ ہم نے نظر بھی وہ تلاش کر لی کہ جس میں نہ خرچ آئے نہ کوئی محنت لگے۔ بہت کم لوگ ایسی نظر مانیں گے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے 1000 ریال مسجد میں دوں گا یا اتنے 1000 ریال مدرسے میں۔ وہ نظر نہیں مانتے کیونکہ اس میں تو جیب لگتی ہے۔ ہمیں تو نظر بھی وہ چاہیے جو مفت میں ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر کچھ نہیں کرتی، اور یہ صرف بندے کی جیب سے پیسہ نکلواتی ہے، اور عام حالت میں یہ خرچ نہیں کر رہا، نظر کے نام سے خرچ کر دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی نظر مان لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں قرآن کریم میں اللہ نے ابرار کی صفت بیان فرمائی، یوفون بالنظر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نیک آدمی اگر نظر مان لے کسی معاملہ میں تو وہ پورا کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نظر مانے اور وہ نظر شرعی جائز صحیح ہے تو اس کو پورا کریں، لیکن اگر نظر ٹھیک نہیں، شرعی نہیں، جائز نہیں، تو اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ اس نظر کو چھوڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اب شرعی نظر کون سی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی نے عہد قبل از اسلام ہی کیوں نہ مانی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اسلام لانے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں 1 دن، اور بعض روایت میں ہے 1 رات، میں 1 دن یا 1 رات اعتکاف کروں گا اسلام لانے سے پہلے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ نظر اسلام سے پہلے بھی موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوف بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو۔ یعنی نظر کو اگر مان رکھی ہے، مسلمان ہونے سے پہلے مان رکھی ہے، پورا کر لو۔ اگر اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی کوئی نظر مانے، مسلمان ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر کو پورا کر لے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہے کہ نظر مانی کسی چیز کی اور اس کو پورا کرنا بس سے باہر ہے، اگر اس سے ملتا جلتا کوئی کام کر لے جو اس کے بس میں ہے تو وہ بھی نظر پوری ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں اعتکاف کروں گا، میں مسجد اقصی میں اعتکاف کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہیں اعتکاف کر لو، یہیں یعنی مکہ مدینہ میں ہوتے ہوئے یہیں اعتکاف کر لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ نظر مانی ہے، آپ نے فرمایا یہیں اعتکاف کر لو۔ 2 مرتبہ مسلسل یہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا پھر تیری مرضی، انت و شانک، تو جان اور تیرا کام جانے، جا کے مسجد اقصی میں نظر پوری کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر جب میں کہہ رہا تھا کہ یہیں پوری کر لو، اگر یہ نظر پوری کر لیتا تو اس کو بیت المقدس میں جا کر نظر پوری کرنے سے بھی اس کا زیادہ فائدہ پڑتا، کیونکہ شریعت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہیں پوری کر لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد اقصی تک جانا ایک مشقت والا کام ہے، یہیں 3 مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں پوری کر لو۔ اور کوئی ناجائز نظر مان بیٹھے تو اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ ان مثالوں کا تذکرہ جو ہے ان میں سے چند ایک بطور خاص جو ہماری نظریں ہوتی ہیں
وہ یہاں والے خاص طور پر، اور یہاں کے جو ہمارے پیچھے والے ہیں، یہاں شوہر آیا ہوا ہے، یہاں بیٹا آیا ہوا ہے، سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے، پیچھے والدین، بہن بھائی یا بیگمات وہ نظر مان لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر نامدار، ہمارا بیٹا گیا ہوا ہے، اگر یہ ٹور کامیاب کر کے سال کے بعد یا 2 سال کے بعد صحیح سلامت واپس لوٹا تو ہم ایک بکرا حضرت داتا دربار پر چڑھائیں گے۔ ہماری نظریں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں۔ داتا دربار لاہور میں، نظام الدین اولیاء دہلی میں، اسی طرح ہر شہر میں، ہمارے پاک و ہند کے تو ہر شہر میں مزار دربار موجود ہیں۔ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنے قریب والے، وہ زیادہ دور بھاگ دوڑ نہیں کرتے، اپنے قریب والے کے لیے ہی مان لیتے ہیں کہ یہاں دیگ چڑھا دیں گے، بریانی پکا کے چڑھا دیں گے یا بکرا چڑھا دیں گے، اور کچھ ذرا مختصر کر لیتے ہیں، مرغا چڑھا دیتے ہیں، یعنی ہر ریٹ کے یہ کھاتے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی غیر اللہ کے لیے نظر مان رکھی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو اس مزار دربار پر میں کچھ چڑھا دوں گا، اس قسم کی نظر کو پورا نہ کرنا واجب ہے، اور اس نظر کا کفارہ دے کر اس سے جان چھڑا لے۔ اور نظر پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ۔ ایک غلام آزاد کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے، یا پھر 3 روزے رکھے۔ اس قسم کی غلط نظر اگر کوئی مان بیٹھتا ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نظریں ایسی ہیں کہ جو تقریباً پوری کی جا سکتی ہیں لیکن لا یعنی قسم کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نظروں سے بھی منع فرمایا۔ ایک خاتون نے نظر مان لی کہ میں سر پہ کپڑا نہیں لوں گی، میں بیٹھوں گی نہیں، میں سوار نہیں ہوں گی، اور دھوپ میں کھڑی دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں ہے، اور اس نے یہ نظر مان رکھی ہے۔ فرمایا اسے کہو اپنا سر ڈانپے، بیٹھے، سواری پر سوار ہو۔ اور ایک بزرگ، غالباً یہ حجۃ الوداع کے موقع پر واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بڑے میاں ہیں، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ ابا حضور کو گھسیٹے لیے جا رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں رہی، بزرگ ہیں، اور نظر یہ مان رکھی ہے کہ میں پیدل یہ سفر جو ہے یہ میں پیدل کروں گا۔ اب تھوڑا چلے ہوں گے، تھک گئے، بزرگ تھے، بڑے تھے، بیٹا ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، اپنے کندھوں پہ لے کے گھسیٹے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اس بزرگ کو کیا ہے، کیا ہوا اس کو؟ تو بتایا گیا کہ اس نے یہ نظر مان رکھی ہے کہ میں یہ سفر پیدل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے حکم دو کہ سواری پر بیٹھ جائے، سوار ہو کے سفر کرے۔ ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ، اللہ اس کے اپنے آپ کو یہ عذاب دینے، یہ اذیت دینے سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اس عذاب دینے کا۔ اللہ کی نعمتیں، رحمتیں آج الحمدللہ اتنی ہیں کہ ہمارے پاس قدم قدم پر یہ پیچھے دیکھتے ہیں، اب یہ سیڑھیوں سے چڑھ کے آنے تک دائیں بائیں آگے پیچھے کاروان حج، کاروان عمرہ، 70 ریال، 60 ریال، 80 ریال، 100 ریال۔ 100 ریال میں تو رمضان المبارک میں، یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان المبارک میں 100 ریال میں یہ عمرہ کروا کے لے آئیں گے۔ خبر سے لے کر مکہ تک 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، صرف 100 ریال میں یہ وہاں لے جائیں گے، لے آئیں گے۔ اور اس مرکز میں جو باقاعدہ ان کا اعلان بھی ایک شائع ہو چکا ہے کہ اس کے دوران سحری افطاری بھی دیں گے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ سحری بھی موجود ہے، افطاری بھی موجود ہے، اور بسیں موجود ہیں، اور 100 ریال۔ اللہ کی اتنی نعمت، اور آدمی کہے نہیں مجھے یہاں سے پیدل ہی چل کر جانا ہے، میں اس مرتبہ رمضان کا عمرہ پیدل کروں گا۔ نظر ماننے والی بات ہے کوئی؟ اللہ رب العزت نے بسیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے گاڑیاں دی ہیں، اللہ رب العزت نے پیسے دیے، اور سعودی ایئر لائن والے روزانہ کتنی پروازیں جا رہی ہیں، دمام جدہ، دمام مدینہ، جس شہر میں چاہیں آپ اتر جائیں۔
اب یہ ساری سہولتیں چھوڑ کر آدمی نظر مان لے کہ نہیں جی مجھے پیدل جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دیکھا، فرمایا اسے کہو کہ یہ نظر توڑ دے، یہ نظر چھوڑ دے، اللہ کو اس نظر کے مان کر اس کے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے جی۔ اور پھر یہ کچھ اس طرح کی نظریں جو ہیں بعض دفعہ ایسے سستی شہرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج تو بہت ہی میڈیا کا دور ہو گیا نا، اب تو میڈیا بفرا پھر رہا ہے۔ آج سے غالباً 20-25 سال پہلے UAE امارات سے ایک صاحب نے پروگرام بنایا کہ میں پیدل حج کروں گا، ابو ظبی سے پیدل حج کروں گا۔ ظاہر ہے کہ کافی سفر ہے۔ اس صاحب نے ٹرالی بنائی، یہ جو چلنے والا اربانہ ہے، چونکہ اپنا سامان کچھ کھانا پینا بھی ساتھ لے کے چلنا تھا، وہ تیار کیا، کپڑے وپڑے رکھے اس میں، اور ہر روز دوسرے دن اخبار میں فوٹو لگا ہوا ہے، حضرت صاحب فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، یہ حضرت صاحب کی ٹرالی ہے، اس میں حضرت صاحب کے کھانے کا سامان ہے۔ یعنی بلا وجہ میڈیا میں آدمی کا جو حج ہے اس کو ریاکاری کی شکل میں پھنس جانے کا خطرہ۔ اور آج اگر کوئی اس طرح کی نیت کر لیتا ہے کہ میں یہاں سے خبر سے حج کے لیے پیدل جاؤں گا، تو میرا تو خیال ہے کہ اس وقت تک تو اتنا زیادہ میڈیا زوردار نہیں تھا، آج سے 20-25 سال پہلے اخبار بہت بات تھی، آج تو اس کو سیٹلائٹ چینل پہ ساری دنیا میں دکھائیں گے کہ یہ حضرت پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی عمر کا زیادہ ہے، پیدل چل نہیں سک رہا، بیٹوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، فرمایا اس کو ختم کرو، یہ نظر ختم کرو، اس کو کہو کہ سواری پر سوار ہو جائے اور نظر کا کفارہ دے دے۔ ایک خاتون نے نظر مانی، اس نے نظر مانی، ایک صحابی نے نظر مانی، صحابی کو دھوپ میں کھڑے دیکھا، پوچھا کہ اس کو کیا ہے، کون ہے؟ تو کہا جی یہ فلاں ہے، اور اس نے یہ نظر مان رکھی ہے کہ میں بیٹھوں گا نہیں، میں سائے میں نہیں آؤں گا، اور میں روزے سے رہوں گا۔ فرمایا کہ اس کو کہو روزہ پورا کر لے، سایہ بھی کر لے، بیٹھ بھی جائے، اور یہ نظر جو ہے اس کو ختم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کی ان نظروں کو تڑوا کر اس کا کفارہ دلوا کر ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ اور مطلقاً نظر کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ نظر انسان کا کوئی کام نہیں کرتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس سلسلے میں کس کی بات مانی جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں لا یقدم شیئا ولا یؤخر، یہ کسی چیز کو نہ آگے نہ پیچھے، یعنی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا نظر جو ہے یہ ماننے کی بجائے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت چونکہ انسانوں کے کام کرتا ہے، گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں دیتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، مجھ سے طلب کرو میں دیتا ہوں۔ اللہ ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ آتے ہیں صحیح حدیث میں کہ اللہ ہر رات کے آخری پہر ثلث یعنی تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کروں۔ اللہ رب العزت تو ہمیں قریب آ کے کہتا ہے کہ مانگو، اور آدمی اس طرح کا کام کرے کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ نظر پوری کرنا واجب ہے اگر وہ نظر صحیح ہے، جیسے اعتکاف کرنا ہے یا کوئی ہے، لیکن اگر نظر غلط ہے تو اس کا پورا نہ کرنا واجب ہے اور اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ نے ابرار کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس کی برائی، جس کا شر، جس کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس خطرناک دن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے